اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو موضوع آج کا یہ ہے کہ وہ سلسلہ گفتگو ہمارا جاری ہے کہ عبادت کی ضرورت کیا ہے۔ تو عبادت کی ضرورت یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر کی قید میں باطن نہیں آ سکتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ وہ ضرورت اس طرح جس طرح کہ آپ کو بھوک کی ضرورت ہے، وہ اس طرح آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں محسوس ہو سکتی۔ اس کے لیے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا قول رسول سے یا اللہ کے کلام سے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ یہدی بہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضاؤں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے کی طرف۔ تو قرآن اور صاحب قرآن، آسانی کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صاحب قرآن کی بات کو سننا ہوگا غور سے۔ آج کل تو مطلب یہی ہے یعنی ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سن لیتے ہیں لیکن اس پر سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، سمجھ لیتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے، کیونکہ دنیاوی تقاضے ہمیں زیادہ لگتے ہیں۔ لیکن عقل میں تو آتی ہے، یہ ساری باتیں تو عقل میں آتی ہیں کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ عقل سے بعید ہے۔ اللہ کی دعوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو دعوت دینے والا ہوں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، کہ میں لوگوں کو میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، میں بھی اور میرے جو پیروکار ہیں ان کی بھی یہی مشن ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف۔ تو بہرحال یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو روحانی ضروریات ہیں وہ اس طرح ظاہری ضروریات کی طرح آپ کو تنگ نہیں کریں گی، کیونکہ وہ حسی نہیں ہے۔ حسی آپ محسوس نہیں کر سکتے، روح کو آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ کر سکتے؟ فرشتے بیٹھے ہیں، نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ آگے پیچھے ہیں فرشتے، آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ یہاں موجود ہے، آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں نہیں ہے اللہ موجود ہے، لیکن ہم محسوس ہی نہیں کر رہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو پھر یقین کرنا پڑے گا اللہ کی بات پہ۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کی بات سے سچی بات تو نہیں ہو سکتی کسی۔ پھر رسول جو بات کر رہے ہیں اس پر آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ پہ ایمان اور رسول پر ایمان۔ ایمان کا مطلب بس سمعنا واطعنا۔ ایمان کا جو ہمارا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بنا کسی دلیل کے ہم نے مان لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو ابو بکر صدیق کو یہ خبر کسی نے اس زوم میں سنائی کہ آج تو ہم اس کو اپنے مذہب سے ہٹا لیں گے، کہ حضور راتوں رات جو ہے آسمانوں کی سیر بھی کی اور بیت المقدس بھی گئے۔ انہوں نے جس نے خبر دی تھی، صدیق نے پوچھا ان سے، کیا حضور نے یہ بات کہی ہے؟ کہ ہاں انہوں نے کہی ہے، انہوں نے کہی ہے تو سچ ہو۔ تو بہرحال یہ تو تصدیق ہے کہ آپ تصدیق کریں نیکی کی۔ وصدق بالحسنى، یعنی جس نے نیکی کی تصدیق کی۔ نیکی کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، یا قرآن یا صاحب قرآن۔ آج کے حساب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی بات کو سن کے بس اس کو پتھر کی لکیر سمجھ لیں۔ جو آپ کو اللہ کی طرف ہدایت دے اس کو اسی طرح آپ اس سے سلوک کریں جیسا کہ آپ رسول کی بات کو سنتے ہیں۔ پہلے ایک آپ کو ایک بندہ چننا ہوگا، پھر یہ ہے کہ اب یہ سارے جو مراحل ہیں یہ ہمیں عقل طے کراتی ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، یقین کس بات پہ ہونی چاہیے۔ جب رسول نے کہہ دیا جہنم ہے، میں نے دیکھا ہے،
اور رسول نے کہہ دیا میں نے جنت کو دیکھا ہے، ان کا تو مشاہدہ ہو گیا نا، معراج کی رات انہوں نے سفر کیا تھا نا، مختلف دوزخ میں عذابات ہو رہے تھے تو انہوں نے مشاہدہ کیا، ہمیں آ کے بتایا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر ان کاموں سے بچنے کی ہم کوشش کریں جو رسول نے مشاہدے میں دیکھے ہیں، یعنی اس میں بے عمل علماء بھی ہیں، اور اس میں رشوت خور بھی ہیں، اس میں زانی بھی ہیں، اور اس میں مختلف قسم کے نا، تو اس طریقے سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بھی مشاہدہ کیا۔ معراج کے سفر کا واقعہ ہے کہ حضور جا رہے تھے کہ یعنی حضرت عمر کا مکان تھا جنت میں، تو انہوں نے حضرت عمر کو یہ بیان کریں کہ عمر میں گیا تھا اور وہاں تمہارا گھر تھا، اور میں اس لحاظ سے اندر جانا میں نے چاہا لیکن تمہاری جو غیرت ہے اس کے حساب سے میں رک گیا، اندر میں نہیں گیا۔ عمر نے کہا حضور آپ تشریف لے جاتے ہو۔ تو اسی طرح انہوں نے جو یعنی ان کا کہنا جو ہے ہمارے لیے اللہ کا کہنا ہے، اس پہ پھر یقین کرنا ہے۔ سارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ نہیں گزارنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔